اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ بابا جی زکوٰۃ کتنی واجب ہے؟ ناظرین و سامعین، بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کون سی زکوٰۃ بتاؤں، شریعت کی، طریقت کی یا حقیقت کی؟ یاد رہے ناظرین کہ شریعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات ان کا نام ہے، اور طریقت ان احکامات پر یعنی احکامات ماننے کا نام شریعت ہے، اور ان پر عمل کرنا یہ طریقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا یہ حقیقت ہے۔ یہ سادہ لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو سائل بھی دانا آدمی تھا، سمجھدار تھا۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ ایک ہی سوال کے 3 مختلف جواب مل رہے ہیں، مفت کا علم ہے، تو عرض کی کہ بابا جی تینوں طریقوں کی زکوٰۃ بتا دیں۔ فرمایا کہ شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر تم صاحب نصاب ہو اور تمہارے پاس مثال کے طور پر 100 روپیہ ہے تو اس میں سے 2.5 روپے کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے، سال میں 1 مرتبہ۔ طریقت یہ ہے کہ 2.5 رکھ لو، باقی نکال دو۔ ناظرین، فرمایا طریقت یہ ہے۔ یاد رہے ناظرین کہ فرض وہی ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ 100 روپے میں 2.5 روپے اس تناسب سے ہے۔ اب یہاں دوسری بات ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ طریقت یہ ہے کہ 2.5 روپے رکھ لو، باقی نکال دو اللہ کی راہ میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ لٹا دو۔ سائل بڑا متعجب ہوا اور کہنے لگا کہ حضور پہلی 2 باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہ حقیقت کی زکوٰۃ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا۔ ایک غزوے کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی کہ آپ نے اپنا سب مال و اسباب، یہاں تک کہ تن کے کپڑے بھی اللہ کی بارگاہ میں دے دیے تھے، اور پھر آپ نے عرض کی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو بھی بیچنے کے لیے پیش کرتا ہوں، میں خود کو دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ ہے حقیقت کی زکوٰۃ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناظرین شریعت، طریقت اور حقیقت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38 اور 39 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحی أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم
فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ۔ ناظرین اسے یوحا پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بھی یوحا ہی پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقفے اندر 38 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 38 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ پھر یہاں پر عدو اللہ، یہاں وقف کی ویسے پڑھیں گے لہو، وقف کریں گے تو لہ پڑھیں گے، اور ناظرین تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ اذ ایک کلمہ، اوحینا دوسرا، الہ تیسرا، امی چوتھا، کا پانچواں، ما چھٹا، یوحا ساتواں، ان آٹھواں، اقذفی نواں، اور فی جو ہے وہ 10واں، التابوتی 11واں، اور پھر اس کے بعد فا 12واں، اور الیمی 13واں، اور لیلقی 14واں، الیم 15واں، 16واں، الساحلی 17واں، یاخذ 18واں، عدوٌ جو ہے 19واں، لی 20واں، اور کل یہاں پر، اور پھر اس کے بعد واو ہے 21واں، کل یہاں پر 21 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ اذ اوحینا، اوحینا میں آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، الہ میں یہاں پر بھی مد کی علامت، یوحا یہاں پر بھی مد کی علامت، تو یہ مد منفصل میکسیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اذ اوحینا الی، امی علیحدہ، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، امیک، ما یوحا، ما یوحا، ان۔ ناظرین یہاں پر جب ان کو ملائیں گے تو اغذفی ہی سے تو نون کے نیچے زیرہ آئے گا، اور اغذفی کے قاف ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اغذفی علیحدہ ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، اقذفی ہی، اور ان کے ساتھ ملائیں گے تو انقذفی ہی، قاف ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ انقذفیہ فی التابوتی، فا کے نیچے زیر، اس سے التابوتی کی تا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ فی التابوتی پڑھیں گے، تا حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ پھر یہاں پر فا پر زبر، اسے بھی اغذفی کے قاف ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ فقذفیہ فی الیمی، فا کے نیچے زیر، اس سے الیمی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کریں گے، فی الیمی پڑھیں گے۔ فا لیلقی ملا کر پڑھیں گے تو فا پر زبر لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اور اسے ہم پڑھیں گے فل یلقی، اور ہی کے ساتھ پڑھیں گے تو فل یلقیہ، الیم، یلقیہ میں ہا کے نیچے زیر، اس سے الیم کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ فل یلقیہ الیم بی الساحلی، با کے نیچے زیر، اس سے الساحلی کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ سین حرف شمسیہ، تو یہاں سین کی آواز ہوگی، لام کی آواز ادا نہیں کی جائے گی۔ بالساحلی غلط ہے، بالساحلی۔ یاخذ علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، یاخذ ہو، یا پر اب دیکھیں حمزہ جو ہے ساکن ہے تو یہاں جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، یاخذ ہو۔ عدوٌ لی، لی علیحدہ، یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لی۔ عدوٌ میں واو پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یرملون کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہوگا، عدوٌ لی غلط، عدوٌ لی، و عدوٌ لہ، یہاں پر بھی واو پر دو پیش کی تنوین، اس سے بھی لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا، یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا، وعدوٌ لہ، اور وقف کریں گے تو وعدوٌ لہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اوحینا إلى أمك ما يوحى إذ أوحينا
إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. یہاں اعراب لگا دیتے ہیں انقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے دوسرا کاف ضمیر، تیسرا یوحا، ای ضمیر یہاں پر نمبر 2 آئے گا، اور چوتھا تابوت یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، پانچواں یم یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، یہاں پر نمبر 5 آئے گا، چھٹا ساحل یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، ساتواں عدوون یہاں پر بھی نمبر 2، اور یہاں نمبر 7 آ جائے گا، یہاں پر بھی نمبر 2. تو کل یہاں پر 7 اسماء ہیں ناظرین. ہم لکھ لیتے ہیں اسے. نمبر 1 نمبر 2 کاف ضمیر، کاف ضمیر ہے ہی ضمیر اور ہو ضمیر اور یا ضمیر، ہی ہو اور یا. تیسرا اسم ہے ماں، چوتھا ہے تابوت، اور پانچواں ہے یم. چھٹا ہے الساحل. اور ساتواں ہے عدوون. تو ناظرین یہ 7 اسماء ہو گئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو اوحینا پہلا فعل، دوسرا یوحا، تیسرا اقذفی یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، چوتھا لیلقی، پانچواں یأخذ. تو کل 5 افعال. نمبر 2 یوحا،
نمبر 3 اقذفی، اور نمبر 4 لیلقی، اور نمبر 5 یأخذ۔ ناظرین یہ 5 افعال ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے اذ، دوسرا الا، تیسرا ان، چوتھا فی، پانچواں فا، یہاں پر نمبر 4 آئے گا، یہاں پر نمبر 5 آئے گا، چھٹا بی، ساتواں لی، کل یہاں پر، اور 8واں ہے واو، کل یہاں پر 8 حروف ہیں۔ نمبر 1 اذ، نمبر 2 الا، نمبر 3 ان، نمبر 4 فی، نمبر 5 فا، نمبر 6 بی، نمبر 7 لی، نمبر 8 واو۔ ناظرین 7 اسماء 5 افعال، 7 اور 5 12، 12 اور 8 حروف، تو کل ملا کر 20 کلمات ہیں، کل ملا کر 20 کلمات ہیں۔ اب آئیے سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے ام کا معنی ہے ماں، اور امہات اس کی جمع ہے، امہات اس کی جمع ہے، امہات المؤمنین ہم کہتے ہیں نا، ایمان والوں کی مائیں۔ النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، تو ماں اور امہات اس کی جمع ہے، اس کا معنی ہے مائیں، اور یہاں پر اس کا معنی بھی والدہ کے اس میں ہے، اور امہات عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور ویسے میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ اردو میں ہم امی کہتے ہیں، ماں کہتے ہیں، امی کہتے ہیں، تو امی کہتے ہیں، تو اردو کا اور یہ عربی کا یہی فرق ہے، زبر زیر پیش کا، ورنہ اوریجن وہی ہے۔ امی کا بھی اوریجن آپ نکالیں گے تو لفظ امی کا تو وہی نکلے گا، تو بہرحال ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کاف واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو، بعض اوقات ہی، اور ناظرین منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوگی، یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ ماں جو ہے ناظرین اس کا معنی ہے، یہ اس میں موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ اپنے ما قبل ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو یا جو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ تابوت کا معنی تابوت ہی ہے، تابوت کا معنی ویسے صندوق کیا آتا ہے، عام طور پر یہ ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے یم کسے کہتے ہیں؟ یم کہتے ہیں دریا، یم کہتے ہیں دریا۔ ساحل کسے کہا جاتا ہے؟ ساحل کہتے ہیں کنارہ، ساحل سمندر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں۔
تو یہ اس کا معنی ہے کنارہ. عدوٌ دشمن، اعداء اس کی جماعتی ہے، عدوٌ ایک دشمن، اعداء بہت سے دشمن. آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. تو یہاں پر آپ دیکھیں اوحینا، اوحینا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہم نے وحی کی، بلکہ یہاں پر چونکہ ان کی والدہ کی طرف نسبت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، تو یہاں معنی ہوگا ہم نے الہام کیا، کیونکہ وحی اللہ کے نبی اور رسول کے سوا کسی اور پر نہیں اس کا نزول ہوتا. الہام کیا جاتا ہے یا الہام کیا جائے گا، اور یہاں معنی ہوگا الہام کیا جاتا ہے. اقذفی فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مؤنث حاضر. فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اس کا معنی ہے کہ آپ ڈال دیں. انقذفی آپ ڈال دیں. پھر اس کے بعد ہے لیلقی، اصل میں تھا یلقی، فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی کہ وہ ڈالتا ہے یا وہ ڈالے گا. اب یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں لی ہے، تو ظاہر ہے کہ لی فعل مضارع کے آخر کو نصب کرتا ہے، لیلقیہ ہوا، اور لی جب فعل مضارع پر داخل ہو تو فعل مضارع اور لی کے درمیان ان معذوف ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوگا لیلقیہ. لیکن چونکہ اس کے بعد ہے ہی، تو لیلقیہ ہی یہ ذرا سا مشکل ہوتا، تو لیلقی ہی اسے پڑھا. تو لیلقی کا معنی کیا ہوگا؟ چاہیے کہ وہ ڈال دے، چاہیے کہ وہ ڈال دے. اس کے بعد ناظرین یاخذ، یہ اصل میں یاخذ تھا، اور یہاں پر ناظرین جو کہ یہ جواب امر ہے، امر اب پیچھے گزرا ہے نا اقذفی، تو یہ جواب امر ہے، تو اسی لیے ذال پر سکون آیا، ذال ساکن ہوا تو یاخذ ہوا. اور تو اس کا معنی کیا ہوگا ناظرین کہ وہ لیتا ہے یا وہ لے گا، اور یہاں معنی ہوگا کہ وہ لے، یا خود وہ لے. پھر اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. اس کا معنی ہے جب الا غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی طرف کی طرف، ان کا معنی کے، فی کا معنی میں، ظرف کے لیے آتا ہے، فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد بی ہے ناظرین، یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے. اور یہاں پر ناظرین جو بی ہے یہ پر کے معنی میں ہے، یعنی ساحل پر. پھر لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، واو کا معنی ہے. اور 20 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 امہات، نمبر 2 تابوت، نمبر 3 ساحل. آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. حمزہ زال زیر اذ، حمزہ واو زبر او، حا یا زبر حی، نون الف زبر نا، اذ اوحینا. حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا. حمزہ میم پیش میم زیر می، کاف زبر کا، امی کا. میم الف زبر ما، یا واو پیش یو، حا کھڑا زبر حا، ما یوحا. حمزہ زبر آ، نون قاف زیر نق، دال زیر دی، فا یا زیر فی، حاضر ہی، انقذفیہ. فا تا زیر فت، تا الف زبر تا، با واو پیش بو، تا زیر تی، فت تابوتی. فا قاف زبر فق، دال زیر دی، فا یا زیر فی، حاضر ہی، فقذفیہ. فا لام زیر فل، یا میم زبر یم، میم زیر می، فل یمی. فا لام زبر فل، یا لام پیش یل، قاف زیر قی، ہا لام زیر ہل، فل یلقی ہل. یا میم زبر یم، میم پیش مو، یم مو. با سین زیر بس، سین الف زبر سا، ہا زیر ہی، لام زیر لی، بالساحلی. یا ہم زبر یا، خا دال پیش خود، ہا پیش ہو، یا خود ہو. عین زبر آ، دال واو پیش دو، واو لام دو پیش ول، عدو ول، لام یا زیر لی، عدو ول لی. واو زبر وا، عین زبر آ، دال واو پیش دو، واو لام دو پیش ول، وعدو ول، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو. یہاں وقف پڑھیں گے تو عدو اللہ پڑھیں گے. آئیے ناظرین سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں.
إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. اذ اوحینا الی امک ما یوحى ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر ہم تلاوت کر چکے ہیں، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن. یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. اذ جب، اوحینا ہم نے الہام کیا، الا طرف، اور امی والدہ کا تیری، کا ضمیر سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے. ما وہ جو یوحا الہام کیا جاتا ہے، ان یہ کہ اقذفی تو ڈال دے ہی اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، فی میں التابوتی صندوق، فا پھر اقذفی ڈال دے، تو ڈال دے ہی اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، فی میں الیمی دریا، فا پس لیلقی چاہیے کہ ڈال دو ہی اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، الیمو دریا چاہیے کہ ڈال دے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دریا، بی پر الساحلی کنارے، یا خود لے لے ہو اس سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، عدوٌ دشمن، لی میرا، لی میرا یعنی لی کا معنی واسطے یا میرے، تو لی کا معنی ملا کر ہوگا میرا، اور عدوٌ دشمن، ہو اس کا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا. اور یہاں پر جو لام ہے وہ تحسین کلام کے لیے ہے. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. اذ اوحینا الی امک ما یوحى ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ. جب ہم نے آپ کی ماں کی طرف وہ وحی کی تھی جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو حکم دیا کہ وہ اس کو کنارے پر لے آئے، اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن لے لے گا. یاد رہے ناظرین کہ اوحینا یہاں پر جو ان کی والدہ کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف جو وحی کا استعمال ہوا تو یہ الہام کے معنی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول کے علاوہ کسی اور پر وحی نہیں آتی، الہام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بات ڈال دی جاتی ہے. آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ہماری جو شروع ہوگی وہ آیت نمبر 25 سے شروع ہو رہی ہے. رب اشرح لی صدری، یہاں سے آیت نمبر 25 سے جو مختلف آیات ہیں میں پڑھ دیتا ہوں، پھر ان کا ترجمہ بھی عرض کروں گا اور ایک ساتھ پھر تفسیر بھی انشاءاللہ عرض کروں گا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرا سینہ کھول، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ لوگ میری بات کو سمجھیں، اور میرے لیے میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری کمر کو مضبوط کر اور میرے مشن میں اس کو میرا شریک کر دے تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تجھے بہت یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
کا حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 8 چیزوں کا سوال کیا اور اخیر میں یہ عرض کی کہ میں نے ان 8 چیزوں کا اس لیے سوال کیا تاکہ میں تیری تسبیح اور تیرا ذکر بہت زیادہ جو ہے وہ بہت زیادہ کر سکوں۔ پہلا سوال یہ کہ میرا سینہ کھول کر وسیع کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطِلِقُ لِسَانِي۔ سورہ شعراء آیت نمبر 13، میرا سینہ تنگ ہے اور میری زبان نہیں چل رہی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے کی تنگی کو فراخی اور وسعت سے تبدیل کر دے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا منشا یہ تھا کہ ان کو جرأت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا سینہ کھول دے، بلکہ یہ فرمایا کہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے تاکہ معلوم ہو جائے کہ شرح صدر کا فائدہ موسیٰ علیہ السلام کو پہنچے گا، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے لیے میرا کام، میرا مشن آسان کر دے، یعنی اس مشن میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے اور اس مشن کی تکمیل کے جو اسباب اور وسائل ہیں وہ مہیا فرما دے۔ ناظرین، اب چونکہ یہاں پر آیت نمبر 25 سے لے کر 35 تک آپ نے بھی آیات کریمہ سنی، ترجمہ سنا کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو ایک اہم مہم اور ایک مشکل مرحلے کی طرف بھیجا جا رہا ہے، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چند چیزیں پیش کی، چند دعائیں پیش کی کہ میرے لیے یہ کر دے۔ ناظرین، اور جو دعائیں تھیں ان میں ایک دعا یہ تھی کہ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا معاملہ آسان فرما، یہ دوسری دعا ہے۔ تو انشاءاللہ ناظرین میں عرض کروں گا کہ یہ کیوں فرمایا کہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، انشاءاللہ یہ عرض کریں گے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ جی میری بہن، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو اللہ۔ وعدو اللہ نہیں، وعدو اللہ، کیونکہ لام کے بعد ہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ صاحبال سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل
يأخذه عدو لي وعدو له. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ اسلام آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وعدو اللہ. لام کے فوراً بعد ہا کی آواز ہوگی. ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا لیکن توڑ توڑ کر نہ پڑھیں, ایک ساتھ ملا کر پڑھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات ہے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو له. جزاک اللہ خیر. ناظرین مستمعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ناظرین www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں یہاں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. یہ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.